حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم علم الصرف میں بحث نفی فعل ماضی مجہول کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ہمارا مقصد اس عربک گرامر کو سیکھ کر یا یہ صرف اور نحو سیکھ کر ہمارا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا، تفہیم قرآن ہے، قرآن فہمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جائز مقصد میں، اس محبوب مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے قرآن مجید سمجھ میں آئے، تو اس جذبے کے ساتھ اگر اس لیکچر کی ابتدا کریں گے، اس کے سننے کی، تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے لیں گے، کیونکہ ایک دینی طالب علم کو جب وہ قرآن مجید کا یا پھر کسی قرآن مجید کے معاون علوم کو حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل و کرم اس پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملات بھی اس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بحث نفی فعل ماضی مجہول کو، یعنی اب پہلے میں اس ٹرم کو کھول کر واضح کر دوں، پھر آپ اس کو سمجھیں مزید۔ بحث نفی، نفی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو، انگلش میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نیگیٹو، ٹھیک ہے، نیگیٹو، ایک پازیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو، تو نیگیٹو یعنی نوٹ والا جملہ ہوگا۔ فعل ماضی، اس فعل کا تعلق ہوگا ماضی سے، پاسٹ سے، ٹھیک ہے، پاسٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، اور یہ کیسا ہوتا ہے؟ مجہول، یعنی کہ اس میں اس کے فاعل کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتی ہوں جملہ بنا کے، اردو میں بتاتی ہوں، پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ہم کیسے جملے کو پڑھیں گے۔ جیسے میں کہوں کہ بریانی نہیں پکائی گئی، ٹھیک ہے، میں وہی مثال لوں گی جو ہمارے دماغ میں کامن ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اس بات کا علم حاصل ہو جائے۔ اگر میں ایسی مثال دوں جو کتابی مثال ہو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی خلیج، آپ کے ذہن میں کوئی بات رہ جائے جو آپ اچھی طریقے سے نہ سمجھ پائیں۔ ہمیشہ اپنی مثالوں کو اپنی ڈیلی روٹین سے، اپنی لائف سے ریلیٹ کر کے یاد رکھیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی جب تک کہ آپ کی یادداشت سلامت ہے انشاءاللہ۔ تو بحث نفی، نفی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، نیگیٹو، فعل ماضی پاسٹ، ماضی گزرا ہوا زمانہ اس سے تعلق ہے، اور مجہول یعنی اس کے فاعل کا نام معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بریانی نہیں پکائی گئی، اب میں اس کو اس پر منطبق کر کے دکھاتی ہوں کس طرح سے۔ دیکھیں، بریانی نہیں پکائی گئی، اس کا تعلق گئی زمانہ ماضی سے، کہ ایسا کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ نہیں پکانے سے، یہ کام نہیں ہوا، تو نوٹ والا یا پھر جو ہے نفی والا ترجمہ آ گیا۔ اور یہ جو ہے مجہول ہے، مجہول کس طرح سے ہے میں بتا رہی ہوں کہ نہیں پکائی گئی، کس نے نہیں پکائی یہ نہیں بتا رہی، بس بتا رہی ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا، نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہو گئی اس کی ڈسکرپشن، یعنی اس کو سمجھانا کہ کس طرح یہ منطبق ہوتا ہے جملہ یا پھر یہ مثال بحث نفی فعل ماضی مجہول پر۔ اسٹارٹ ہوتی ہے ما فعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، کوئی کام ہے کسی شخص پر کیا گیا ہے۔ اگر میں کہنا چاہ رہی ہوں ما ضربا نہیں مارا گیا وہ ایک شخص، کسی کی پٹائی نہیں ہوئی، لڑکا ہے کوئی اپنے والدین سے نہیں پٹا اپنی بری کسی حرکت پر، تو میں کہوں گی ما ضربا نہیں مارا گیا وہ شخص، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد۔ اب دو بچے ہیں جنہوں نے برا کوئی کام کیا ہے، تو میں کہوں گی ما ضربا۔ میں جو ضربا کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، ضربا کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، اس سے کنفیوز مت ہو۔ ما فعل لکھا ہوا ہے، فعل، فعل کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کرنا، ڈو سم تھنگ، ٹھیک ہے، اور ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے، تلوار سے ضرب لگائی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں تلوار سے ضرب لگائی، تو مطلب مارنا، ٹھیک ہے۔ میں جو کہہ رہی ہوں ما ضربا، تو مطلب ہے نہیں مارا گیا وہ ایک شخص، وہ ایک بچہ، جو کچھ بھی۔ شخص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں عمر دراز کو یاد میں آئے گا، نہیں، مذکر کوئی بھی ہوگا اور وہ حاضر نہیں ہوگا، تو آپ اس کے بارے میں اسی طرح بتائیں گے ما ضربا نہیں مارا گیا وہ ایک شخص، یا ما فعل نہیں کیا گیا وہ ایک شخص، جو کوئی بھی کام ہے اس پہ نہیں کیا گیا، ما فعل نہیں کیا گیا، ما فعل نہیں کیا، اس ایک شخص کا خیال نہیں کیا گیا، کس نے نہیں کیا یہ نہیں پتا، اس ایک شخص کا خیال نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ما ضربا ما فعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، ما فعلا نہیں کیے گئے وہ دو مرد، ما فعلو نہیں کیے گئے وہ سب مرد، ان سب مردوں کا خیال نہیں کیا گیا، ان سب مردوں کو مارا نہیں گیا۔ بچوں کو لے لیں، لڑکوں کو لے لیں، مردوں کو لے لیں، جو کچھ بھی لے سکتے ہیں، یعنی بس ذہن میں آپ نے بٹھانا ہے کہ یہاں پر صیغہ کون سا ہے۔ صیغہ دیکھیں پہلی کلاس سے ریلیٹ کر رہا ہے، اگر آپ نے وہ لیکچرز نہیں سنے تو برائے کرم ان کو پہلے دیکھیں تاکہ آپ کو صیغہ سمجھ آئے، صیغے کی کیا بحث ہوتی ہے۔ ما فعلو مطلب یہ ہے کہ جمع کے لوگ ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں،
پلورل ہے اور وہ آپ کے سامنے نظروں کے سامنے موجود نہیں ہے، تو آپ کے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں کیے گئے، ما فعلوا نہیں کیے گئے وہ سب مرد، نہیں مارا گیا، نہیں ما ضربوا نہیں مارے گئے وہ سب مرد جو آپ کے سامنے موجود نہیں مارے گئے وہ سب بچے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ما فعلت کا مطلب ہے نہیں ماری گئی وہ ایک عورت، کوئی بچی ہے، بچی کے بارے میں بھی عورت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے نا، کہ اپ کمنگ لائف میں وہ عورت ہی بننے والی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ما فعلت نہیں ماری گئی وہ ایک بچی، نہیں ماری گئی وہ ایک لڑکی، نہیں ماری گئی وہ ایک عورت۔ ما ضربت اگر میں اس کا ترجمہ کروں، ما فعلتا نہیں ماری گئی وہ دو لڑکیاں، ما فعلنا نہیں ماری گئی وہ سب لڑکیاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ما فعلتا نہیں مارا گیا تو ایک مرد۔ یہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، واحد ایک کوئی آپ کے سامنے سیکنڈ پرسن ہے تو آپ اس کے لیے استعمال کریں گے یہ والا صیغہ ما فعلتا جب آپ نے بحث بنانی ہو، بحث نفی ماضی مجہول، ٹھیک ہے۔ ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو مرد، ٹھیک ہے۔ ما فعلتم نہیں کیے گئے تم سب مرد، یعنی اس طرح بھی کہہ سکتی ہوں ما ضربتم نہیں مارے گئے تم سب مرد، ٹھیک ہے۔ ما فعلتی نہیں ماری گئی تو ایک عورت، تم نے اتنا برا کیا اس کے باوجود بھی نہیں ماری گئی تم ایک عورت، نہیں ماری گئی تم ایک بچی، اس طرح سے۔ ما فعلتما نہیں ماری گئی تم دو عورتیں، ما فعلتن نہیں ماری گئی تم سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں یہ لیکچرز آپ کے لیے ایسے ہو جائیں جیسے کہ آپ فزیکل کلاسز لے رہے ہیں، یعنی اتنے زیادہ آپ کو یعنی بالکل جو ہے ایکسیلنسی کے ساتھ آپ کو عربک آئے، میں یہ چاہتی ہوں۔ تو آپ بھی اس میں کوشش کریں بھرپور، اور کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگ بہت مہنگے کورسز کرتے ہیں، آپ کیوں گھر میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے یا سن سکتے؟ یہ شیطان کے بس ہمارے جو ہے ہمیں جو ہے ٹریپ کرتا ہے شیطان، اور شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، اللہ سے کہا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو شیطان کے اس ٹریپ میں، اس جال میں نہ آئیں، اور شیطان کو کہیں کہ ہم تیری نہیں چلنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ما فعلتن نہیں کی گئی تم سب عورتیں، ما فعلتو نہیں کی گئی میں ایک عورت، نہیں کیا گیا میں ایک مرد، اور ما فعلنا نہیں کیے گئے ہم سب مرد، نہیں کی گئی ہم سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں نہیں مارے گئے ہم سب مرد، ضربنا میں اگر کہیں گے نہیں مارے گئے ہم سب مرد، نہیں ماری گئیں ہم سب عورتیں۔ تو یہ تھی آج ہماری فعل نفی ماضی مجہول کی گردان۔ اس کو فرفر جو ہے اپنی زبان پر جاری کرنا آنا چاہیے آپ کو۔ اپنے گھر میں کسی بھی شخص کو لے لیں، اس کو یہ گردانیں سنایا کریں۔ جس دن جو ویڈیو دیکھیں، آپ کو میں ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، تو اس لیے آپ لوگ ایک ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھ کر، یاد کر کے پھر اپنے کسی بھی گھر کے شخص کو سنا لیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ یہ کام کریں کہ ہفتے میں نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جتنے بھی لیکچرز آپ نے لیے ہیں، ان سب لیکچرز کو آپ ایٹ لیسٹ 1 ٹائم ریوائز کر لیں، تو انشاءاللہ یہ علم آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ کے لیے یہ انشاءاللہ معاون اور مددگار رہے گا، اور قرآن مجید آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اب میں گردان پڑھ کے سناتی ہوں، اس طرح آپ نے ازبر طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ بحث نفی فعل ماضی مجہول کی گردانیں ما فعل، ما فعل، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا۔ پہلے تو ایسا لگے گا آپ نے کہ کیا آپ نے شروع کر دیا ہے، کیا کام عجیب سا، لیکن جب آپ اس کو کرنے لگیں گے اور آپ کو قرآن مجید تھوڑا ایک کچھ نہ کچھ آپ کو مناسبت لگنے لگے گی، ہاں یہ تو لفظ میں نے اس میں پڑھا ہے، اس جیسے اعراب میں نے پڑھے ہیں، اس جیسا زیر زبر کی شکل میں نے پڑھی ہے، تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا معاون اور مددگار رہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔